وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی ایک بہترین سوال ہے کہ ایک انسان اگر عبادت گزار ہے لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دین اسلام دو چیزوں سے مبنی ہے، دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرے نمبر پر حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں اللہ رب العالمین کے اطاعت، فرمان برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور ایک اخلاق ہے، اخلاق میں حقوق العباد آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان دونوں چیزوں کا مطالبہ ہم سے کرتے ہیں۔ جب انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان ایک چیز کا خیال رکھتا ہے، دوسری چیز کا خیال نہیں رکھتا، تو انسان نقصان میں ہے۔ سب سے پہلے اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ اخلاق ہر اس ہیئت کو کہا جاتا ہے، ہر اس صفت کو کہا جاتا ہے جو کہ انسان کے نفس میں مضبوطی کے ساتھ برقرار ہو، یعنی کہ ہر وہ چیز، ہر وہ صفت جو کہ انسان کے دل میں مضبوطی کے ساتھ موجود ہو، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ پھر یہ چیزیں جو کہ ہمارے نفسوں کے اور ہمارے دلوں کے اندر ہے، یہ کبھی اچھے ہوتے ہیں اور کبھی برے ہوتے ہیں۔ تو اچھوں کو خلق حسن کہا جاتا ہے، یعنی اچھے اخلاق، اور بروں کو برے اخلاق کہا جاتا ہے۔ اور اخلاق کا دین اسلام میں بہت بڑا مقام ہے اور بہت ہی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کا مقصد اخلاق بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ بحقی کے اندر یہ حدیث، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں مکارم اور اچھے اخلاق کو پورا کر سکوں۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام بہت اعلیٰ اخلاق والے ہوتے ہیں، اور لوگوں میں اچھے اخلاق پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتے ہیں۔ یعنی کہ انبیاء علیہ السلام کے آنے کے دو مقاصد ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا پہچان کروانا اور لوگوں کے، مخلوق کے حقوق کا پہچان کروانا۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان من احبکم الی واقربکم منی فی الآخرۃ مجلسا، یقیناً آپ میں سے سب سے محبوب اور آپ میں سے سب سے میرے قریب آخرت کے دن وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق آپ میں سے اچھے ہوں گے، اور آپ میں سے برا اور مجھ سے دور آخرت میں وہ انسان ہوگا، اور بری حالت والا انسان وہ ہوگا جس کے اخلاق برے ہوں گے۔ تو اب اخلاق جو ہے، اس پر قیامت کے دن ہمارا اچھا ہونا، ہمارا برا ہونا، ہمارا اللہ کے رسول کی قربت حاصل کرنا اور اس سے دور ہونا، یہ ہمارے اخلاق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہیں تو دنیا میں بھی لوگ ہم سے محبت کریں گے، اور آخرت میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے۔ اور اگر اخلاق برے ہیں تو دنیا میں بھی لوگ نفرت کریں گے، اور آخرت میں بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ دوسرے جلد 379 نمبر پیج پر یہ حدیث امام البانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اس طرح صحیح ابو داؤد کے اندر حدیث ہے 4799 نمبر، کہ قیامت کے دن سب سے وزنی چیز وہ اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کوئی بھی چیز قیامت کے دن اچھے اخلاق سے بھاری نہیں ہے۔ تو اچھے اخلاق قیامت کے دن سب سے بھاری ہوں گے۔ اور صحیح الترغیب کے اندر حدیث 2643 نمبر پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق والا انسان روزہ دار اور قیام اللیل پڑھنے والے انسان کے عبادت جیسے ثواب کماتا ہے۔ یہ سارے حدیثیں دلیل ہے اس بات پر کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور صرف اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرنے سے انسان کامیاب نہیں ہو جاتا۔ کامیاب انسان وہ ہے جس میں دونوں چیزیں ہوں،
اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی بھی ہو اور لوگوں کے حق کی ادائیگی بھی ہو. اور یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمع کی ہیں، جو کہ صحیح ترمذی کے اندر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ اللہ کے رسول اکثر لوگ کس وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ سے ڈر اور اچھے اخلاق. تو تقوی اللہ، اللہ کے ڈر کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اور حسن الخلق کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. مختصر بات یہ ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ اور اس کے مخلوق کا، اللہ کے حقوق کا بھی خیال رکھے اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھے. دوسری چیز جو آپ نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق ہم میں کیسے آ سکتے ہیں. تو اچھے اخلاق آنے کے سب سے بنیادی ذریعہ جو ہے وہ انسان کا اچھا اور توحید کا عقیدہ ہے. جس انسان کے دل میں اچھا عقیدہ ہو، توحید کا عقیدہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس عقیدے کی برکت سے اس انسان میں اچھے اچھے اخلاق ڈالتے ہیں. دوسرے نمبر پر دعا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر ہمیں ہے، ہمارے اخلاق برے ہیں، اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، کاروبار کی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، تو ہمیں تو بطریقہ اولیٰ کرنی چاہیے. مسلم کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، یا ایک روایت میں ہے اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنھا الا انت واصرف عنی سیئھا لا یصرف عنی سیئھا الا انت. اللہ میری رہنمائی کریں صحیح اور اچھے اخلاق کی طرف. اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اللہ مگر صرف آپ ہی کر سکتے ہیں. اور اللہ مجھے برے اخلاق سے بچا دیں، برے اخلاق سے بچانے والا نہیں ہے اللہ مگر صرف آپ ہے. اور ترمذی کے اندر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اللہ میں آپ کے پناہی میں آنا چاہتا ہوں برے اخلاق، برے اعمال اور برے خواہشات سے. تیسرے نمبر پر انسان کو کوشش کرنا چاہیے. کوئی بھی چیز کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، یہ ہم سب جانتے ہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یقیناً وہ لوگ جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں سیدھے راستہ پانے کے لیے، سیدھے اعمال، سیدھے اخلاق پانے کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. چوتھے نمبر پر انسان کو اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب بھی کسی انسان سے برا عمل یا برے اخلاق سرزد ہو، فوراً انسان کو اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے ضمیر اور اپنے نفس کو ملامت کرنا چاہیے. تو اس سے بھی انسان کو کافی فرق پڑتا ہے اور انسان یعنی کہ سمجھ جاتا ہے کہ برے اخلاق چھوڑنے چاہیے اور اچھے اخلاق کی طرف انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. پانچویں نمبر پر اچھے اخلاق کے مرتبوں کے بارے میں، اس کے نتیجے کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب انسان میں اچھے اخلاق ہو اس کا ثمرہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بھی اچھا ہوتا ہے، وہ انسان اللہ اور اس کے رسول اور سب لوگوں کے ہاں قریب ہوتا ہے. اور چھٹے نمبر پر برے اخلاق کے نتیجے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ برے اعمال کا نتیجہ وہ ہمیشہ کے لیے حسرت ہے، ندامت ہے، غم اور مصیبت ہے. اللہ اور اس کے رسول اور مخلوق کے نظروں سے کافی دور انسان نے گر جانا ہوتا ہے جب انسان کے اخلاق برے ہوتے ہیں. ساتویں نمبر پر انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے اپنے نفس کی اصلاح سے، بلکہ ہر وقت میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نفس کی اصلاح کریں. قرآن میں سورۃ اللیل میں غالباً اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. تو نفس کی پاکی کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے. تو اسی طرح انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور اصلاح کرنے سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اتنی کوشش کی میرے برے اخلاق ختم ہونے والے نہیں. ہر وقت میں انسان کو مجاہدہ کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. 8ویں نمبر پر علو الہمہ، انسان کو اعلیٰ ہمت رکھنی چاہیے. ہر وقت انسان اچھے اخلاق کے بارے میں، اچھے کام کے بارے میں سوچے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس انسان کی ہمت اعلیٰ ہو اور جس انسان کے نفس میں خشوع اور عاجزی ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان میں ہر بہتر اخلاق ڈالتا ہے اور ہر بدتر اخلاق کو اللہ تعالیٰ اس سے نکال دیتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو تو ہمارے حوصلے بلند ہونے چاہیے. 9ویں نمبر پر الصبر. اگر انسان کے دل میں اور انسان کے بدن میں صبر ہے
تو بہت سارے برے اخلاق سے انسان خود بچ جاتا ہے، کیونکہ برے اخلاق کا ایک بنیادی ذریعہ جو ہے وہ بے صبری اور غصہ ہے، اور اچھے اخلاق کا بنیادی سٹیپ جو ہے یا بنیادی چیز جو ہے وہ صبر اور اچھے اخلاق ہے۔ اور 11ویں نمبر پر انسان میں عدل ہونا چاہیے۔ جب انسان میں عدل آ جائے تو ہر اچھا اخلاق انسان میں آ جاتا ہے، اور ہر برا اخلاق انسان کے بدن سے اور انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، کیونکہ انسان میں درمیانہ روی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے سوا اور بھی بہت سارے اسباب علماء نے ذکر کیے ہیں، تقریباً 20 اسباب علماء نے